جنگ لاجندی کی فتح، روڈرک کا قتل اور شیزونا کے سقوط کی خبریں پھیلی بحر روم کی موجوں نے سنی۔ ہوا کے سبک رو قاصد سمندر پار کر کے افریقہ پہنچے، فتح کا اعلان دہرایا۔ خوشی اور مسرت کی لہریں سارے ملک میں پھیل گئیں۔ اللہ اکبر کے نعروں سے اس مجدہ جاں فضا کا خیر مقدم ہوا۔ حوصلہ مند اور جرت پسند افراد نے کمر ہمت باندھی، چھوٹی چھوٹی کشتیاں حاصل کی اور جوک در جوک سمندر کی چھاتی پر سوار ہونے لگے۔ یہ وہی سمندر تھا، وہی اونچی اونچی لہریں تھیں جن کا اضطراب پارے کو شرماتا تھا، جنہیں اہل افریقہ اپنا دیوتا سمجھتے تھے۔ سمندر کے ساحل پر ان کے ماتھے بارہا جھک چکے تھے اور وہ اس مقدس پانی میں پاؤں رکھنا بے ادبی اور گستاخی خیال کرتے تھے۔ وہ صرف اس دیوتا کی خوشنودی چاہتے تھے۔ اسلام کی تعلیم نے ایسے تمام اوہام ان کے ذہنوں سے دور کر دیے تھے اور وہ اپنے آپ کو سمندر اور اس کی سرکش موجوں سے بلند مرتبہ خیال کرنے لگے تھے۔ وہ دوسری ہزاروں قسم کی مخلوقات کے ساتھ اسے بھی خدا کی مخلوق سمجھتے تھے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنا رکھی تھی۔ شیزونا کی فتح سے اہل افریقہ کے دل بڑھے۔ وہ کشتیوں میں اندلس پہنچنے لگے تاکہ اپنے مجاہد بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں اور شہادت کا حصہ پائیں، غازی بنے اور اسلام کی دولت ملک بہ ملک پہنچائیں۔ جب وہ سنتے کہ طارق نے 12,000 کی جمعیت سے 1,00,000 دشمنوں پر فتح پائی ہے تو انہیں اپنی طاقت کا احساس ہوتا اور وہ افسوس سے کہتے کہ کاش ہم بھی اپنے مجاہد بھائیوں کے دو بدو اسلام کا نام بلند کرنے میں حصہ لیتے۔ طارق اپنی فوج کے ساتھ شیزونا سے چلا اور کرمونا آ پہنچا۔ اہل شہر نے حفاظت اور مقابلہ کا پورا سامان کر رکھا تھا۔ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ مجاہدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ جاری تھا کہ افریقہ سے چلے ہوئے مجاہد آنے لگے۔ وہ کشتی سے اترتے ہی کرمونا کی طرف چلے گئے، حتیٰ کہ چند ہی دن میں طارق کی فوج 12,000 سے بڑھ کر 50,000 ہو گئی۔ طارق نے اہل کرمونا کو اسلام کی دعوت دی جسے ٹھکرا دیا گیا۔ لڑائی تھن گئی اور کئی دن تک یہ مقابلہ جاری رہا۔ مجاہد شہر کے ارد گرد چھائے ہوئے تھے اور اہل کرمونا اندر دب کے بیٹھے تھے۔ شہر کی اونچی اور مضبوط فصیل دونوں کے درمیان حائل تھی۔ محاصرہ شدید اور تنگ تر ہوتا گیا۔ اہل شہر گھبرائے۔ شہر کے حاکم نے اعلان کیا کہ ہم مر جائیں گے مگر افریقی وحشیوں کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ وہ ڈٹے رہے، لڑتے اور مرتے رہے۔ شہر کے دروازے بند رہے۔ مجاہدین کے لیے شہر کی فتح کا بظاہر کوئی سامان نہیں تھا۔ انہوں نے خدا سے دعا کی اور فتح کے لیے نصرت الہی کے طلبگار ہوئے۔ رات آئی، اندھیرا اجالے پر غالب ہو گیا۔ چاند کی چھٹی تھی۔ تھوڑی دیر تک ستاروں نے آنکھ مچولی کھیلی، مگر جب گھنگھور گھٹا اٹھی اور دیکھتے دیکھتے اندھیرا اور بھی گہرا ہونے لگا تو ستارے یہ منظر دیکھ کر گھبرائے اور گھٹا کے دامن میں چھپ گئے۔ ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، پھر موسلا دھار مہ برسنے لگا۔ ہوا میں زور پیدا ہوتا گیا اور بارش میں شرابور جھکڑ چلنے لگا۔ طارق بن زیاد کے جی میں نہ جانے کیا آیا۔ اس نے خیمے میں ٹہلتے ہوئے اپنے ایک سردار کو آواز دی۔ سردار جاگ رہا تھا، وہ فوراً حاضر ہوا، کہنے لگا حکم کیجیے۔ طارق نے کہا صرف 1,000 سوار چاہیے۔ وہ بولا کہاں کا ارادہ ہے؟ طارق نے جواب دیا پھر بتاؤں گا۔ پل بھر میں 1,000 سوار خیمے کے دروازے پر حاضر تھے۔ طارق نے ان سے مخاطب ہو کر کہا شیر دل جوانوں، ہم کئی روز سے شہر کے گرد پڑے ہیں، کیا تم کرمونا کی فتح میں میرا ساتھ دو گے؟ سرداروں اور سواروں نے یک زبان ہو کر کہا ہم ساتھ ہی نہیں دیں گے، جان نثاری کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ طارق بولا واقعی مجاہدین کی یہی شان ہے۔ بارش تھم گئی، جھکڑ رک گیا۔ شہر کی فصیل کے پہرہ دار برجوں میں ہی سو گئے۔ اب فصیل سنسان تھی، گویا بے انسان تھی۔ طارق نے لمبی لمبی سیڑھیاں جوڑی، انہیں اچھی طرح باندھ لیا، پھر سب سے پہلے خود اوپر چڑھا، فصیل کا جائزہ لیا۔ مجاہدین میں سے 20 فصیل پر پہنچے، باقی دروازے کی گھات میں بیٹھ گئے اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ طارق نے فصیل پر پہنچتے ہی تلوار نیام سے نکالی اور حکم دیا کہ چپ چاپ محافظوں کو ٹھکانے لگا دو۔ مجاہدین نے یہ کام اتنی صفائی اور سبک دستی سے انجام دیا کہ کسی ایک کی بھی آواز نہ نکل سکی، ورنہ اہل قلعہ تیار ہو جاتے۔ طارق فوراً دروازے پر پہنچا۔ محافظ نیند کے دریا میں غرق پائے، انہیں ابدی نیند سلایا، دروازے کی زنجیر توڑ دی۔
جو ہی دروازہ کھلا مجاہد تلواریں علم کیے اندر گھس گئے. نعرہ تکبیر اتنے زور سے بلند کیا کہ شہر اور قلعہ میں تہلکہ مچ گیا. فوج مقابلہ کے لیے بڑھی مگر مجاہدین نے اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا. شہر کا حاکم بھاگنے لگا تو تاریخ کی کمند کا شکار ہوا. اس شہر میں گرجوں اور راہبوں کی کثرت تھی. اندلس کا حسن معصوم راہبات کے بھیس میں گرجوں کی زینت تھا. یہ راہبات مسلح تھیں، مقابلہ پر آئیں، لڑیں اور کٹیں. خون بہتا دیکھا تو بہت سی ہتھیار پھینک کر گرفتار ہو گئیں. پادریوں کو اپنی سلیبیں نکالنے کا موقع ہی نہ ملا. وہ بھاگ کر جان بچانا چاہتے تھے مگر مجاہدین نے ان کی یہ چال بھی ناکام بنا دی. بہت سے پادری اور راہبات کچلی گئیں. کچھ پادری لقمہ شمشیر بن گئے. اتنے میں باقی لشکر بھی شہر میں آن گھسا. اب فصیل باہر تھی اور مجاہد اندر تھے. جس نے مقابلہ میں تلوار اٹھائی وہ جہنم واصل ہوا. جس نے پناہ مانگی اسے پناہ دی گئی. صبح تک مجاہد شہر پر قابض تھے. کرمونا کا حاکم اور اہل کرمونا محکوم تھے. دوستو، مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں. اسی طرح اگر آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. بشرطِ زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.